اگر انسان کی نیت کے اندر کیا ہو، کھوٹ ہو، اور اگر انسان کی نیت کے اندر کیا ہو، ریا ہو، اور اس سے ہٹ کر اگر ایک بات ہم جو نہیں سمجھتے اور نہ ہی کبھی سننے کو ملتی ہے کہ اگر انسان جو نیت کر رہا ہو اس کو سمجھتا ہی نہ ہو کہ میں کیا نیت کر رہا ہوں، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، تو پھر اس نیت کرنے کا مقصد کیا ہے، ان الفاظ کی زبان کے اوپر گرداننے کا کیا مقصد ہے؟ نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے نیت کی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اب پتہ نہیں کہ یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں اپنی زبان پر لائے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کی روح کیا ہے، اس کے اندر کون سا عقیدہ بیان کیا گیا، اور یہ جو نیت ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ کون سے نظام کی تائید کرتے ہیں اور کون سے نظام کو رد کرتے ہیں، اس کا تو ہمیں بالکل نہیں پتا۔ اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہ ہی سمجھنے نہ ہی سوچنے کی کوشش کی، نہ ہی کسی نے بیان کیا۔ آپ سمجھ لیجیے اس نیت کو کہ اس نیت سے ہمیں کون سا عقیدہ ملتا ہے، اس نیت سے ہمیں کون سا نظام اس کی تائید ہوتی ہے، پھر اس نیت کے نتیجے میں، اس کے کرنے کے نتیجے میں وہ کون سا نظام باطل ہے کہ جس کو رد کیا جاتا ہے۔ الحمد للہ الواحد القہار العزیز الغفار مکبر اللیل علی النہار تذکرۃ لأولی القلوب والابصار وتبصرة لذوی الالباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار والاتعاظ، أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله، ونشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم، صراط الله وسلام عليه وعلى سائر الصحابة والتابعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 79 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ بے شک میں متوجہ ہوا اس ذات کی طرف یکسو ہو کر، یکسوئی کے ساتھ، فطر السماوات والارض حنیفا، کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ عزیزان محترم، آج انشاءاللہ العزیز ہم نماز کو، کہ جس کا ایک ایک جز، کہ جس کا ایک ایک کلمہ، جس کا قدم بہ قدم جو ہم پڑھتے ہیں، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو نماز ہم پڑھتے ہیں دن میں 5 مرتبہ، اس کا سب سے پہلا جو قدم ہے، جو سب سے پہلا کلمہ ہے، وہ یہ نیت ہے۔ جب ہم اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے اول ہم نیت کرتے ہیں، اور نیت کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الانعام کی آیت ہے: انی وجہت وجہی للذی، کہ در حقیقت میں متوجہ ہوا، ہر طرف سے منہ موڑ کر، ہر رشتے اور ناطے توڑ کر، ہر قسم کے عقیدت اور نیاز مندی کے مراکز کو چھوڑ کر، توڑ کر، صرف ایک اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض حنیفا، کہ جس خدا نے، جس ذات نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میرے سارے رشتے اور ناطے توڑنا، یہ جو دنیا سے، یہ جو طاغوت سے، یہ جو غیر اللہ سے، فرمایا کہ حنیفاً، یکسو ہو کر، مکمل یکسوئی کے ساتھ، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں۔ اس سے قبل اگر آیات کو دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ
کہ جنہوں نے جب سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، سیاروں کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ تو جب ہر ایک اپنے وقت پر غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ میں اس کو کیسے خدا مان سکتا ہوں؟ قال لا احب الافلین، میں اس کو کیسے خدا مان سکتا ہوں کہ جو ڈوب جائے، جو کیا ہو جائے، ہمیشہ کے لیے اس کے اندر دوام نہ ہو۔ ستاروں کو دیکھا رات کو تو صبح ناپید تھے، چاند کو دیکھا تو وہ بھی اپنے وقت پر کیا ہوا، غروب ہو گیا، اور اسی طرح سے سورج کے بارے میں دیکھا آخر میں تو جب وہ بھی شام کو کیا ہوا، ڈھل گیا، غروب ہو گیا، تو کہا پھر یہ نیت کی۔ یہ ان کے الفاظ ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین، اپنے خاندان، اپنا گھر بار، سب سارا کا سارا وہ جو نظام طاغوت تھا اس کو چھوڑا، جس طرح سے کہ ہم نے سورۃ الممتحنہ کے اندر اس کو بیان کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے جو موجودہ نظام باطل تھا، جو طاغوت کا جو ایک نظام اور سسٹم تھا، اس کو بھی رد کیا۔ پھر جو ان کا خاندان تھا جو کفر کے اوپر مصر تھا، کہ جنہوں نے نظام کفر کو اپنے دل و دماغ سے لگا کے رکھا تھا، ان کا بھی کیا کیا، بائیکاٹ کیا، انہیں چھوڑا، ترک کیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے یہ وہ جامع الفاظ کے جو انہوں نے اپنی زبان سے نکالے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان کے اندر بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ رب العالمین نے بالکل انہی الفاظ کو کوٹ کیا اور پوری کی پوری قیامت تک آنے والی جو امت مسلمہ ہے ان کے لیے اس کو ایک عقیدہ بنا دیا۔ اب دیکھیں، نماز کے لیے جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، نماز کا سب سے پہلا قدم ہی کیا ہے؟ نیت۔ اور ہم پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ اگر انسان کی نیت کے اندر کیا ہو؟ کھوٹ ہو، اور اگر انسان کی نیت کے اندر کیا ہو؟ ریا ہو، اور اس سے ہٹ کر اگر ایک بات ہم جو نہیں سمجھتے اور نہ ہی کبھی سننے کو ملتی ہے کہ اگر انسان جو نیت کر رہا ہو اس کو سمجھتا ہی نہ ہو کہ میں کیا نیت کر رہا ہوں، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، تو پھر اس نیت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان الفاظ کی زبان کے اوپر گرداننے کا کیا مقصد ہے؟ نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے نیت کی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اب پتہ نہیں کہ یہ جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں اپنی زبان پر لائے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کی روح کیا ہے، اس کے اندر کون سا عقیدہ بیان کیا گیا، اور یہ جو نیت ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ کون سے نظام کی تائید کرتے ہیں اور کون سے نظام کو رد کرتے ہیں، اس کا تو ہمیں بالکل نہیں پتہ۔ اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہ ہی سمجھنے، نہ ہی سوچنے کی کوشش کی، اور نہ ہی کسی نے بیان کیا۔ ایک سچی اور کھری بات ہے۔ اب سمجھ لیجیے اس نیت کو کہ اس نیت سے ہمیں کون سا عقیدہ ملتا ہے، اس نیت سے ہمیں کون سا نظام اس کی تائید ہوتی ہے، پھر اس نیت کے نتیجے میں، اس کے کرنے کے نتیجے میں وہ کون سا نظام باطل ہے کہ جس کو رد کیا جاتا ہے۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ در حقیقت میں نے اپنی ساری کی ساری توجہ اللہ رب العالمین کے سامنے کر دی ہے، باقی تمام کے تمام غیر اللہ کے جو نظام ہیں، جو نظام باطل ہیں، جو دوسرے اور تیسرے جو اس وقت ہم موجودہ کسی سے عقیدت اور نیاز مندی کا جو رشتہ رکھتے ہیں، ان سب کو توڑ کر صرف اللہ سے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی سب کے سب کیا کر چکے تھے؟ بائیکاٹ کر چکے تھے نا، سب سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی طرف آ چکے تھے۔ تو یہ الفاظ کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر جو میری عقیدت ہے غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ چاہے کوئی بھی ہو، غیر اللہ سے جو میری عقیدت ہے، جو نیاز مندی ہے، میں اس کو ترک کرتا ہوں۔ غیر اللہ کا جو نظام ہے میں اس کو رد کرتا ہوں۔
جو نظام باطل ہیں، جو ادیان باطل ہیں، میں ان کی تردید کرتا ہوں اور اس کے لیے سعی اور کوشش کرتا ہوں کس طرح سے حنیفاً یکسو ہو۔ فطر السماوات والارض، کہ وہ خدا، وہ رب، وہ اللہ کہ جس نے آسمان اور زمین کو کیا کیا، پیدا کیا۔ وما انا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے۔ اب یہ نماز کا کیا ہوا؟ پہلا قدم۔ ہم نماز کو عقیدت اور ریاضت کے لیے ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے تقرب کا حصول ہو جائے، ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں۔ لیکن کتنی مضحکہ انگیز بات ہے کہ ہم اس نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب تو چاہتے ہیں، اس کی ریاضت تو چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی تو چاہتے ہیں، لیکن جو نماز کی ابتدا ہے، جو پہلا قدم ہے، اس کو نہیں سمجھتے، اس سے بالکل ناواقف اور ناآشنا ہیں۔ اس کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے حضور ایک بندہ مومن جب پیش ہو تو اس کی یہ نیت ہو کہ ہے میرے رب، جو بھی اس کائنات کے اندر تیرے دین سے ہٹ کر جو نظام ہیں، جو نظام باطل ہیں، وہ اغیار کے ہیں، وہ طاغوت کے ہیں، وہ جو نظام طاغوت ہے، وہ غیر اللہ کے چاہے جتنے بھی نظام ہیں، اور جس سے میری عقیدت مندی اور نیاز مندی ہے، میں ان سب سے منہ موڑ کر، ان سب کو ترک کر تیرے حضور پیش ہوا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے۔ یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ اگر نیت کے اندر صدق نہیں، اس کے اندر حسن نہیں، تو پھر اگلے جو مراحل ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ بے معنی ہیں۔ اگر ایک انسان ایک ایسی عمارت کی تعمیر کرتا ہو کہ جس کی بنیاد ہی کیا ہو؟ غائب ہو، تو بتائیے کہ اس عمارت کی تعمیر کا کیا فائدہ؟ انسان اس ریاضت کے لیے، اس اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے دن رات نوافل ادا کرتا رہے، فرائض کی ادائیگی کرے، سنتیں پڑھتا رہے، لیکن اسے اس چیز کا ادراک نہ ہو، اسے اس چیز کا علم نہ ہو کہ میں جو نیت کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کا اصل خلاصہ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، تو گویا کہ ساری کی ساری جو نماز کے اگلے مراحل ہیں ان سے قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور ریاضت کا کیا ہو حصول۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے نیت، کہ نیت کو سمجھے کہ میں نماز سے قبل جو کھڑا ہو کر اللہ رب العالمین سے ایک عہد و پیمان کرتا ہوں، ایک وعدہ کرتا ہوں کہ ہے میرے رب، میں در حقیقت ہر قسم کے طاغوتی نظام سے، اغیار سے، طاغوت سے، ہر باطل نظام سے، غیر اللہ کا جو بھی نظام ہے تیرے دین کے علاوہ، اس سے منہ موڑ کر یکسوئی کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوا ہوں۔ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی خالق و مالک ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا بھی تو ہے، لہٰذا میں تیری طرف متوجہ ہوا۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اب یہ اگر تصورات اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آگے کی جو وہ نماز پڑھے گا انشاءاللہ، جس کو ہم ہر آنے والے جمعے میں بیان کریں گے ایک ایک چیز کو، تو پھر ہو سکتا ہے، اور یقیناً ہو سکتا نہیں بلکہ یقیناً، وہ جو نماز ہے وہ اسے صحیح معنوں کے اندر بندہ مومن بنائے گی، جو اصل مطلوب اور مقصود ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہو؟ وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا مال اور جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے کیا ہو؟ تیار ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے ایک مشن مل گیا، اور اس مشن کو سمجھنے کے بعد 5 دن میں 5 مرتبہ اس کو دہراتا ہے، 5 نہیں بلکہ کئی مرتبہ۔ وہ فرائض کی ادائیگی میں بھی اس کو دہرا رہا ہے، انی وجہت وجہی للذی، پھر سنتوں کی ادائیگی ہے اس میں بھی اس کو دہرا رہا ہے۔ تو بار بار اس کی تذکیر اور یاد دہانی ہو رہی ہے کہ میں اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے نظام سے ہٹ کر جتنے بھی نظام ہیں ان کی تردید کرتا ہوں، اور جتنے بھی اللہ رب العالمین کے نظام سے ہٹ کر جتنے بھی حکمران اور لیڈر ہیں کہ جو طاغوت کی بالادستی کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے لیے فعال کردار ادا کرتے ہیں، میں ان سب کی تردید کرتا ہوں۔ ایک اللہ رب العالمین کے نظام کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے میں کیا ہوں؟ کوشش کرتا ہوں۔ جب اس کی تذکیر ہوگی، بار بار یاد دہانی ہوگی، تو اس کا دل اندر سے کیا ہوگا؟ مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ پھر وہ اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے تیار ہوگا۔ پھر اسے اپنے خاندان والے چاہے ٹھکرا دیں، اسے برا نہیں لگے گا،
اس کے جاننے والے، اس کے ہم زمانہ، اس کے ہم عصر جو لوگ ہوں گے، چاہے وہ اسے کسی طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، اسے کسی قسم کی کوئی فکر نہ ہوگی، فکر ہوگی تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات کی اور اس کے دین کی سربلندی کی۔ تو لہٰذا نماز کی جو نیت ہے اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اور پھر اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو نیت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اور اپنی زندگی کے 5 سے 10 منٹ، اپنی زندگی کے چند لمحات ہمیں اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید فرقان حمید کا فہم حاصل کرنے کے لیے نکالنے چاہیے۔ 30 سے 12 سورۃ الماعون کی ایک آیت ہے، فوائل للمصلین، اختصار کے ساتھ بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوائل للمصلین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جو اپنی نمازوں سے کیا ہیں، غافل ہیں۔ اس کے 2 سے 3 تراجم بیان کیے ہیں مترجمین نے اور مفسرین نے، لیکن اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نماز پڑھتے تو ہیں لیکن پتہ نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں، نیت کرتے تو ہیں لیکن علم اور ادراک ہی نہیں کہ ہم نیت کے اندر کیا مانتے ہیں، ہم نیت کے اندر اللہ رب العالمین سے کیا وعدہ کر رہے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے اور ہم کس نظام کی تائید کر رہے ہیں۔ میں مسجد کے اندر کس نظام کی تائید کرتا ہوں اور باہر جا کر میں کس نظام کی تائید کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے نمازیوں کے لیے کیا فرمایا، فویل، پس ہلاکت ہے۔ تو نماز پڑھے انسان اس نماز سے غافل ہو، چاہے کتنے ہی نوافل ادا کر لے، لیکن ہو اس سے غافل، اس نماز کی روح سے غافل ہو، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، اللہ رب العالمین کی قرآن مجید فرقان حمید کی جو کتاب ہے اس کی روح سے وہ کیا ہے، غافل ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کو ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نماز کی جو روح ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بلا رنگ و تفریق اور فرقہ واریت کے مولانا عبدالغفار کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا عبدالغفار آفیشیل کا سبسکرائب کریں۔